السلام علیکم، میرا نام وقاص مرتضیٰ ہے۔ آج ویڈیو بنانے کا خاص مقصد نہیں تھا، لیکن ہم لوگ ایک دعوت پر اکٹھے ہوئے۔ اس دعوت میں جہاں صرف اور صرف وہ لوگ یا وہ طالب علم موجود تھے، خیر طالب علم کہنا مناسب نہیں ہے، وہ ٹیچرز موجود ہیں میرے ساتھ جو اسکولوں میں جاب کر رہے ہیں۔ میرے وہ دوست جنہوں نے ماسٹرز کیا یا ایم فل کیا، وہ کرنے کے بعد کسی اسکول میں 8-10-12 ہزار روپے سیلری لے رہے ہیں۔ اگر جس کی ڈگری 2019 میں اینڈ ہوئی یا 20 میں اینڈ ہوئی، اس نے پورا سال کورونا کے اندر گزار دیا۔ اب جس اسکول میں وہ ٹیچر جاب کرتا ہے اس بیچارے کو 10,000 ملتا ہے، لیکن ان حالات میں آ کر اسکول والے وہ بھی کاٹ لیتے ہیں۔ تو 5-6 باتیں کرنے کی یہ ہیں کہ جب اس طرح کے سفید پوش لوگ، جب میں بھی ایک ٹیچر ہوں، میری بھی کوالیفیکیشن الحمدللہ ماسٹر ڈگری ہے، میرے پاس عدنان بھائی ہیں، ان کی بھی ہے، مجیب الرحمان انجینئر ہیں، شاہد بھائی یہ میتھمیٹکس ہیں، آپ بھی ماسٹرز ہے، ان کا بھی عرفان بھائی کے یہ ماشاء اللہ ان کی میتھمیٹکس ہیں، سیف الرحمان بھی میتھ کے اندر ہیں۔ اب یہ سارے وہ نوجوان ہیں جن کے والدین نے ان پر لاکھوں روپے خرچ کر کے ان کو تعلیم دی ہے، ان کو علم دلوایا ہے تاکہ بچے کل اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر اپنے والدین کا سہارا بنیں۔ لیکن آج جو وقت چل رہا ہے، جو ایسی کنڈیشن بنی ہوئی ہے کہ نہ تو ہمارے دوست، نہ گھر والے، ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، ہم چاہ کر بھی خوش نہیں رہ سکتے ہیں۔ اگر ہم ان طلباء کو دیکھیں، ابھی میرے پاس جو عرفان بھائی ہیں، آئی تھنک یہ سال 2 سال گھر نہیں جاتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ سچ ہے نا؟ میں ون بے ون ان سے ہی پوچھوں گا، لیکن یہ سچ ہے۔ اگر پوچھا جائے بھائی آپ 7 سال گھر کیوں نہیں جاتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ بھائی وہ تعلیم کے لیے، محنت کے لیے اتنی اسٹرگل کر رہے ہیں، ماں باپ سے دور ہیں، گھر والوں سے دور ہیں، کہ کل وہ کچھ بننے کے بعد اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں۔ میں کسی کو ایکسپوز نہیں کر رہا ہوں، لیکن 2 باتیں یہ کر رہا ہوں۔ ایک بول نیوز سارے جانتے ہیں، اس پر ایک شو لگتا ہے، گیم شو۔ اب وہاں ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھیں وہاں پر کچھ لڑکوں کو بلایا جاتا ہے، وہ کون سے 30 مار خاں ہیں، کیا کوئی فلاسفی لکھی ہے انہوں نے، کیا کو قلعہ فتح کیا کیا انہوں نے، کیا انہوں نے ہسٹری کے اندر کوئی نیا کام کیا، پاکستان کی ہیلپ کی، انہوں نے کیا کام کیا۔ ابھی لڑکیاں آتی ہیں، آپ ان کو دیکھیں، وہ لوگ وہ چیزیں جو ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ جب ہمارے نوجوان، ہماری پڑھی لکھی عوام اس طرح کام کرے گی، ایسے لوگوں کو اوپر لایا جائے گا، تو مجھے یہ بتائیں اس طرح کے پڑھے لکھے لوگ کہاں جائیں گے؟ ابھی آپ بول نیوز کا ڈیلی ایک پروگرام آتا ہے، وہاں پر لاکھوں روپے کے انعامات دیے جاتے ہیں۔ بھئی اگر یہی انعامات کسی غریب کی پڑھائی پر خرچ کر دیے، اگر اس انعامات کی جگہ پر کسی اچھے میتھمیٹیشین کو، کسی فزکس والے کو، کمپیوٹر والے کو، بایو والے کو، ڈاکٹر کو، انجینئر کو، کسی ایک آدمی کو اوپر لایا جائے، اسے کہ بھی آپ نے اپنے علم سے جو سیکھا اسے پروموٹ کرنا، انعامات دیں گے، آپ کسی غریب کو اوپر لائیں۔ اگر ہم لوگ اس فحاشی کو روکیں گے نہیں، اگر ہم لوگ ان چیزوں کو روکیں گے نہیں، مجھے کوئی ڈائریکٹر، کوئی پروڈیوسر جو بول نیوز میں کام کریں، وہ ثابت کریں کہ ان انعامات کا ان لوگوں کو وہاں لانے کا مقصد کیا ہے۔ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے، ہمارے جو طلباء ہیں جو بیچارے اس طرح دھکے کھاتے رہے، تو غربت بڑھ جائے گی۔ ہم نے ہر چیز اوپن کی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں پرسوں ایک الیکشن ہوا کراچی کے اندر، ایزیلی ہو گیا، کوئی کروڑ نہیں ماشاء اللہ۔ مارکیٹ دیکھیں ہفتے میں 2 دن بند ہوتی ہے، جمعہ ہفتہ۔ ابھی میں ایک ویڈیو میرے موبائل میں ہے، میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ایک دکان کے اندر 15 لوگ موجود ہوتے ہیں، کوئی کرونا نہیں ہے، کسی کو کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک کلاس میں 10 سے 15 بچوں کے ہوتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ ایک مارکیٹ کے اندر، ایک شاپنگ مال کے اندر کتنے لوگ جاتے ہیں ایک ساتھ، کم از کم 300-400 بندے ایک شاپنگ مال، زیادہ ہوتے ہوں گے، وہاں پر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ 6 دن کرونا کچھ نہیں کہتا، لیکن 7 دن کرونا آتا ہے۔ بھئی اگر آپ ملک میں تعلیم چاہتے ہیں، مجھے یاد ہے 2017 کے الیکشن میں یا 18 سے پہلے کسی بندے نے کہا تھا، اگر آپ نے ملک کو ترقی کی طرف لے کر جانا تو پھر آپ ملک میں میٹرو کی بجائے تعلیم بڑھائیں۔ لیکن اب سمجھ میں آیا کہ میٹرو بھی تو وہیں کہ وہیں رکی ہوئی، کچھ بھی نہیں، تعلیم نہیں بڑھ رہی ہے۔ اگر تعلیم نہیں بڑھے گی تو ہم لوگ آگے نہیں بڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جب مسلمانوں پر زوال آتا ہے، جب مسلمان مشکل ہوتے ہیں، مسلمانوں کی تعلیم لے لی جاتی ہے۔ تو اب بات کریں گے ون بے ون ساروں سے۔ پہلے آپ سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ عدنان اجاز۔ عدنان، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ٹیچر ہوں ایک ادارے میں۔ کتنے سال سے کر رہے ہیں؟ لاسٹ 2 ایئر سے۔ لاسٹ 2 سالوں میں کتنا عرصہ پے نہیں ملی آپ کو؟ لاسٹ 2 سال میں آخری 6 ماہ جو پچھلے گزرے تھے نہیں ملی پہ، اب دوبارہ کرونا ہے، اب دیکھیں ملتی ہیں یا نہیں۔ آپ کے گھر والوں کی ذمہ داریاں کتنی ہیں؟ میں بڑا بھائی ہوں، تو گھر کی تمام ذمہ داریاں میرے سر ہیں، مجھے تمام گھر کے اخراجات پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اچھا، ابھی دیکھیں یہ ایک کی بات ہے، مطلب یہ ہمارے وہ دوست ہیں جو خود ٹیچر ہیں، مطلب 8th 9th 10th ہم نے ایک ساتھ پڑھی ہے، اور گھر میں بڑے ہیں۔ انہوں نے چکی پر کام کر کے، مطلب دانے جو پسائی کرتے ہیں وہاں پر کام کر کے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی ہے۔
تو ابھی ان حالات میں جب اس جیسے بچوں کو بھی کچھ نہ ملے، 6 منتھ فری بیٹھے رہیں، تو کس کے پاس کیا جواز ہے؟ اگر کیا ہم لوگ امیر غریب نہیں ہوتے امیر ہوں گے؟ مفلسی ہمارے اندر بڑھتی جائے گی، ہمارے جو دن ہیں برے سے برے آ رہے ہیں، حالات خراب ہو رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے، میں نے جو 4 باتیں کی ہیں کہ بازار کھلے ہیں کوئی بات نہیں بھی، آپ سخت SOPs کے ساتھ اسکول کھول دیں. مطلب جتنی سختی کرنی ہے آپ کریں. جو SOPs پر عمل نہیں کر رہا آپ اسکول بند کر دیں، فائن کریں، کچھ بھی کریں، لیکن ان کو ٹائم تو دیں نا. اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں پھر ایک اور کام کریں. جو اس طرح کے ٹیچرز ہیں، جو مجھ جیسے لوگ ہیں، حکومت کو چاہیے ہمیں اس کا فنڈ دے تاکہ ہم آسانی سے گزر بسر کر سکیں. السلام علیکم عرفان بھائی. وعلیکم السلام. بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ عرفان بھائی آپ کیا کرتے ہیں بتائیں؟ میں ایک اسکول میں وائس پرنسپل. اور اسکول کا نام کیا ہے؟ روشن انٹرنیشنل اسکول. اچھا عرفان بھائی آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ پشاور سے. آپ کتنے عرصے سے ملتان میں؟ میں 1998 میں آیا ہوں. 5 سال کی عمر تھی اور میں نے مدرسہ جامع العلوم سے دورہ حدیث کیا ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ MSc میتھمیٹکس میری کمپلیٹ ہے. ماشاءاللہ. اور آفاق میں 4 سال ایز اے ٹرینر رہا ہوں ساؤتھ پنجاب. اور اب الحمدللہ ایک اسکول میں ایز اے وائس پرنسپل کام کر رہا ہوں. عرفان بھائی جب لاک ڈاؤن آیا، دوسری بار آ رہا ہے، آپ ایجوکیشن میں ہیں، ٹیچنگ کرتے ہیں، ان حالات میں مشکلات کیا پیدا ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں؟ بہت. اس کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں، خاص کر وہ لوگ جو سفید پوش ہیں، جو مطلب انڈیپینڈنٹ ہو کے اپنے گھر والوں کا، اپنے گھر کا خرچہ چلا رہے ہیں. خاص کر تعلیم کے حوالے، تعلیمی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو 16 لاکھ فیملیز ایسی ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی وہاں سے جو ہے نا کماتے ہیں اور وہیں سے جو ہے نا وہ کرتے ہیں. تو وہ لوگ زیادہ متاثر ہیں. اور اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہرگز نہیں. جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیز الٹ چل رہی ہے کہ جو نہ جاننے والے ہیں وہ انہیں پروموٹ کیا جا رہا ہے. جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ رمضان ٹرانسمیشن جس طرح ہوتی ہے، ناچ گانے وغیرہ، اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اور جاننے والے وہ لوگ مطلب جو اہل علم ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، وہ بیچارے ڈگری لے کے ہاتھوں میں اور در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اور خاص کر جو ہے CVs جو ہے انہوں نے لے کے، جیسے مطلب یہ ہے کہ مختلف اداروں میں جاتے ہیں ود آؤٹ سفارش. میرے خیال میں ایسا پاسبل نہیں ہے. کوئی بھی جو ہے نا سلیکٹ نہیں ہوتا، یہ پہلے سے سلیکشن ہو چکی ہوتی ہے. تو اس لیے جو حقدار ہوتا ہے وہ حقدار کا حق مارا جاتا ہے. تو کتنے سال سے، مطلب کتنے عرصے بعد گھر جاتے ہیں؟ میں تقریباً 1.5 سال، کبھی 2 سال، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ جب بیک وقت میں 7 سال بعد بھی گھر گیا ہوں. ابھی دیکھیں ماشاءاللہ بڑی حقیقت کی سٹوری انہوں نے اور بڑی درد فل ہے کہ 7 سال ایک بندہ گھر نہ جائے. بہت پین فل ہے کہ آپ 6-7 سال آپ رہتے ہیں تعلیم کے لیے، ان کے لیے یہاں رہ رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ کا جو گول ہوتا ہے، ایک خواب ہوتا ہے کہ یار میں نے ماسٹر کرنا ہے، بیچلرز کرنا ہے، MPhil کرنا ہے، آپ وہاں تک پہنچتے ہیں، آپ نے خواہش رکھی ہے میں نے کچھ کرنا ہے. تو جب آپ وہاں تک پہنچتے ہیں لیکن آپ کا جو ملک ہے وہ آپ کو اتنی پرمیشن نہیں دیتا ہے. میرا ایک ادارہ ہے، جب میں بیٹھا ہوتا ہوں، یقین کریں اللہ گواہ ہے کہ MPhil کیے ہوئے لوگ میرے پاس آتے ہیں. حالانکہ میں بھی ایک ادنا سا آدمی ہوں. MPhil ماسٹر کیے ہوئے یا انجینئرنگ کیے ہوئے بچے آتے ہیں، سر 5-6 ہزار دے دیں ہم لوگ گزارا کر لیں گے. لیکن المیہ یہ ہے کہ میں تو جب وہ بول نیوز کا ایک پروگرام دیکھتا ہوں نا، جس میں مطلب گیم شو ہے، تو میں نے بتایا میں نے وہ ٹک ٹاکر دیکھے ہیں. اور بھائی ہم کہتے ہیں یہ اب وہی لوگ فلسفہ جھاڑ رہے ہوتے ہیں، غربت زیادہ ہے، تعلیم نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. بھائی بندہ ان سے پوچھے بھی آپ لوگ کون سا عقل کا کام کر رہے ہیں؟ کیا جہالت نہیں بھری ہوئی ہمارے اندر؟ بھئی ایک ٹک ٹاکر کیا کرتا ہے، لڑکی کیا کرتی ہے؟ آپ دیکھیں بہترین فحاشی پھیلانے والے ماشاءاللہ سامنے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور انہیں پروموٹ کیا جاتا ہے، انہیں انعامات سے نوازا جاتا ہے اور پراؤڈ فیل کیا جاتا ہے یہ بڑا اچھا کام کریں. اگر اس کی جگہ پر یونیورسٹیوں سے، کالجوں سے، مدرسوں سے، یہاں سے وہ اسٹوڈنٹس اٹھائے جائیں جو کچھ نئے کارنامے سے انجام دیتے ہیں، میں تو یقین کریں وہ دن دور نہیں جب پتہ نہیں کتنی انوینشنز پاکستان سے ہو جائیں گی. کیونکہ ہم لوگ اس ٹیلنٹ کو پروموٹ نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ اس چیز کو آگے لاتے ہی نہیں ہیں. ابھی اگر آپ بھی گند کرنا شروع کر دیں، میں شروع کروں، شاید ہم پہنچ جائیں گے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی، ابھی آپ کی ہی بات میں ایک اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ نے ابھی اعلان کیا کہ ہم تھیٹر سینماز کو جو ہے نا ہم فنڈ دیں گے تاکہ انہیں جو ہے نا اچھا سا کام کرنے. لیکن اگر اس کے بجائے اگر وہ تعلیم کو جو ہے نا وہ کرتے، خاص کر پرائیویٹ سیکٹر کو، چونکہ ہمارا میں نے پہلے بھی کہا کہ 15 سے 16 لاکھ فیملیز جو ہے اس سے جڑے ہوئے ہیں.
تو بجائے اس کے کہ تھیٹرز اور سینماؤں کو جو ہے نا وہ کیا جائے، پروموٹ کیا جائے، تو ایک کسی بھی قوم اور ترقی کی کسی بھی قوم کی جو ترقی کا راز ہوتا ہے وہ دراصل جو ہے تعلیم کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے، نہ کہ تھیٹر اور سینماؤں کو. یہ تو ہمارے ملک کا عالمی ہے، ہم لوگ خود پریشان ہیں، لیکن انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں بھائی ہر آدمی شیئر کرے اس کو، شاید کسی اچھے تک پہنچ جائے انشاءاللہ، ہمیں امید ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. آپ کا نام؟ محمد شاہد منظور. محمد شاہد منظور. شاید بھی آپ کہاں سے ہیں والا؟ میں بیسک تو کروڑ پکا سے ہوں. اچھا. تقریباً 16 سال مجھے ہو گئے ہیں یہاں ملتان میں. اچھا. ایم اے اسلامیات بھی ہے میری اور ایم ایس سی میتھ. اچھا میں اسلامیات بھی ہے. ہاں جی، میتھ 4th سیمسٹر، ایم ایس سی میتھ 4th سیمسٹر ابھی چل رہا ہے. ہاں جی تھوڑا اونچا بولیں. اچھا. ایم ایس سی میتھ جو ہے نا 4th سیمسٹر جی سی فیصل آباد سے ابھی چل رہا ہے. تو آپ کہاں ٹیچنگ کرتے ہیں؟ میں روشن انٹرنیشنل اسکول میں. اس سے پہلے کرتے تھے آپ؟ نخیز میں. زندگی کا ذریعہ روزگار کیا ہے؟ جو آپ کا فن ہوتا ہے، اور وہ فن ہے ہمارے پاس ابھی تو ایجوکیشن ہی ہے. تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو اچھی گورنمنٹ جاب مل جائے. تو اس کے لیے پہلے بھی ایک ماسٹر کی جاب کی ہے. ابھی تک گورنمنٹ نے کوئی ادارے اتنے اچھے بنائے نہیں کہ جس سے فیسلٹیاں نکلیں جاب کی. تو نہ اتنا اچھا سسٹم بنایا ہے کہ اتنی ایج کے اندر ایک گورنمنٹ ملازم ریٹائر ہو جائے تاکہ آنے والے جو ہوتے ہیں نا ان کو جاب جلدی سے جلدی مل سکے. تو یہ لاک ڈاؤن کے اندر ذریعہ روزگار کیسا ہوتا ہے آپ کا؟ مطلب کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اس میں تو کچھ نہیں، مطلب ہے کہ آپ آج کے دور میں جس کے اوپر یہ گھر کے دباؤ ہے نا، گھر کا اس نے چلانا ہے، گھر کا سارا نظام چلانا ہے، اس کے لیے تو یہ بہت مسئلہ ہے. اور میں چلا رہا ہوں. ابھی زرعی زمین ہے جس کی وجہ سے کچھ بچ جاتے ہیں ہم، لیکن جو اپنے اسکول میں جہاں پڑھاتا ہوں تو یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کا بزنس ہوتا ہے، وہ اسکول والے بھی یہ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ اگر بچت بھی ہو تو ٹیچروں کو کم دیے جائے. ہاں جی. یہ لیکن میں خود اسکول والا ہوں، اتنی بچت ہوتی نہیں ہے کیونکہ اتنا جمع ہی نہیں ہوتا ہے. یہ وائس پرنسپل بیٹھے ہیں میرے ساتھ، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن اتنی فیسیں جمع ہی نہیں ہوتی ہیں کہ انسان کچھ کرے. لیکن میں ایک اونر ہوں، میرے پاس جو ادارہ ہے میں خود چلا رہا ہوں. عرفان بے وائس پرنسپل ہیں. میں اس کا جواب دیتا ہوں. میں ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ اگر کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دیتا ہے جو دوسروں کی سوچتا ہے. بے شک ایسے. تو اگر آپ 2 سال کمائیں گے تو 6-7 ماہ دوسرے کا احساس کریں گے تو اس میں بینیفٹ ہوگا. تو یہ زندگی کا حصہ ہے. میں اپنے اسکول میں کوشش کرتا ہوں، جو میرے ٹیچرز ہیں وہ اس چیز کے گواہ ہیں کہ میں ہر مشکل حالات میں اپنے بچوں کے ساتھ اور ٹیچر کے ساتھ ہمیشہ کمپرومائز کرتا ہوں. بالکل. یہ آپ کیونکہ میں اپنے گراؤنڈ کی بات کرتا ہوں، آپ بالکل ایسا کرتے ہوں کہ بہت یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ادارے کو زیادہ ترقی دے اور باقیوں کو بھی اسی طرح ان کے ذہن میں بھی یہ آئے کہ غریبوں کی سوچیں. اور اصل جو بات تھی، میں ایک دعوت میں آیا تو میرے دوست نے دعوت دی، سیف آ جاؤ. یہ بھی ٹیچر ہیں مسلم اسکول کے، اور یہ سارے ٹیچر بیٹھے ہوئے میرے ساتھ، آپ نے دیکھے ہیں سارے، ون بات بھی کی ہے، مجیب رہ گیا. ایک مقصد صرف یہ ہے کہ میں اپنے دوستوں کی بات کر رہا ہوں جو ٹیچرز ہیں، جو ٹیچنگ کرتے ہیں. بیچارے ڈگریاں لے کر کتنے خوار ہو رہے ہیں. صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کریں گے، ہم جیسے بیچارے کہاں جائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سیف کیا ہے؟ ٹھیک، اللہ کا شکر. سیف کتنے عرصے ٹیچنگ کر رہے ہو؟ میں 2 سال سے تقریباً. 2 سال سے. اچھا، یہ تو مشکل حالات میں کورونا کے دونوں میں آپ کا اسکول کمپرومائز کرتا ہے؟ سر میں نے اسکول جوائن کیا تھا 17 فیبرری کو، ٹھیک ہے، اور 14 مارچ کو لاک ڈاؤن ہو گیا تھا. تو 14 مارچ سے لے کے تقریباً اگلے 6 مہینے تک لاک ڈاؤن چلتا رہا. سیلری نہیں ملی؟ سیلری ملی نہیں ملی، کم ملی زیادہ ملی. تو دیکھیں نا، ایک آپ کا ایک لمٹ ہوتی ہے، تو اس کے حساب سے آپ کو انکم نہ ہو تو آپ کا سارا سسٹم فلاپ ہو جاتا ہے. تو ہمیں ان حالات میں مطلب کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کیا کرے کہ ہمیں فائدہ ہو یا روز خوش؟ حکومت کو یہ چاہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ایک فنڈ دے دے. اگر اس نے اسکول نہیں کھولنے یا تو اسکولوں کو کھول دیں، چاہے 50%، 30%، 20%، 10%، جیسے بھی ہو. اگر نہیں کھولنا چاہتے تو ایک فنڈ رکھ دیں پرائیویٹ ٹیچرز کے لیے اسپیشلی، کیونکہ آپ دیکھیں اسکول سے کافی لوگ جو ہیں وہ ریلیٹ کرتے ہیں. جیسے اسکول کے اندر ایک شاپ ہوتی ہے، دوسرا کینٹین والا ہوتا ہے، دوسرا باہر پتہ نہیں کتنے لوگ ٹیکسی رکشے یہ وہ. تو ایک اسکول بند ہونے سے 10 سے 12 لوگوں کا گھر رک جاتا ہے. بالکل. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم ان کے لیے ایک فنڈ رکھیں تاکہ ان کو مسئلہ نہ ہو. بہت شکریہ، بالکل صحیح بات ہے. اب مجیب رہ گئے ہیں، مجیب میرے سے دور بیٹھے ہوئے ہیں. بس ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. کیا حال ہے؟
الحمدللہ جی سر، آپ ڈگری کون سی ہے آپ کی؟ الیکٹریکل انجینئر. اچھا یہ بتائیں الیکٹریکل انجینئرنگ کرنے کے بعد آپ دبئی بھی گئے ہیں؟ جی جی میں پریویس نومبر میں 2019 اچھا آپ نے ڈگری پر اور جاب تلاش کرنے میں کتنے پیسے خرچ کیے ہیں؟ میں نے آلموسٹ 10 to 15 lakhs انویسٹ کیے. انویسٹ کیا ہے جی. لیکن اگر فرض کیا میں کہہ رہا ہوں ہم لوگ ڈگری کے بجائے کوئی بزنس کر لیتے تو کیا ہوتا؟ میں اس ٹائم اسٹیبل ہوتا. اچھا بالکل ایسے ہی. جی. تو اب کرونا کے دنوں میں آپ کے حالات کیا؟ لاسٹ جو کرونا گزرا اس میں میں پھر بیچ میں نے اپنی فیلڈ چینج کر لی تھی، فری لانسنگ وغیرہ اور SEO. تو الحمدللہ میرا سیٹ اپ اچھا بنا ہوا ہے وہاں پہ. بھی مجیب بھی ہمارے کلاس فیلو ہیں، ہم نے 6-7 سال کٹھے تعلیم حاصل کی ہے. ہم سارے ٹیچر ہیں لیکن یہ بھائی فری لانسنگ کرتے ہیں. ان کے حالات تھوڑے ہم لوگوں سے بہتر ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ الیکٹریکل انجینئر ہو کر یہ کمپیوٹر کی مطلب کمپیوٹر میں جاب کرتے ہیں. اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ ہمیشہ نا انسان کو اسٹرگل کرنی چاہیے لائف میں، کہ کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. لائک اب میں انجینئر تھا تو مجھے کافی دوستوں نے کہا کہ آپ یہ کیا کام کر رہے ہو، آپ کی فیلڈ ختم ہو جائے گی. لیکن مجھے اپنی فیلڈ میں اب تک کوئی جاب نہیں ملی. یہ ہمارے ملک میں ایک ایسا سسٹم ہے، صرف پیسہ ہے، صرف پیسہ چلتا ہے، سفارش چلتی ہے، اس کے علاوہ میرٹ پہ کوئی بھی جاب اویلیبل نہیں ہے. تو اس کے بعد میں نے اسٹرگل بھی کی، دبئی بھی گیا میں جاب کی سرچ میں، لیکن وہاں بھی مجھے کوئی اچھا رسپانس ناکام ہوئے نہیں ملا. تو وہاں بھی کووڈ کی وجہ سے، آج کل کووڈ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ بہت ان ہے، تو اس کے باعث مجھے وہاں بھی جاب نہیں ملی. تو پھر میں واپسی یہاں آیا تو دوبارہ سے میں نے فری لانسنگ. حکومت کو کیا کرنا چاہیے ایسے حالات میں؟ ایسے حالات میں حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے نچلا جو طبقہ ہے، جو مڈل لیول یا لوور لیول لوگ ہیں، ان کو دیکھے. بالکل ایسے. اب دیکھیں نا کہ ایک آدمی ہے جو ڈیلی ویجز پہ ورک کرتا ہے، وہ صبح جاتا ہے شام کو واپس گھر آتا ہے، اس کی جو انکم ہے ڈیلی کی وہ میکسیمم کتنی ہوگی؟ 700 یا 1000. اگر وہ بھی ارن نہیں کر سکتا بالکل کووڈ میں، تو وہ کس طرح اپنی فیملی کو سپورٹ کرے گا؟ کس طرح اب عید ہے، رمضان ہے، کس طرح روزے رکھے گا؟ کس طرح وہ اپنے گھر کا سرکل کس طرح رن کرے گا؟ تو حکومت کو چاہیے کہ ان لوگوں کے اوپر فوکس کرے تاکہ یہ لوگ اپنی لائف میں آگے بڑھ سکیں. ان کے لیے نئے نئے چانسز کریٹ کرے تاکہ یہ ان کے. ایک اور بات جو میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس نالج ہوتا ہے. جہاں تک میں نے بات نوٹ کی ہے کہ ان کے پاس سکلز بہت اچھی ہوتی ہیں، اچھے لیول کی نالج رکھتے ہیں، لیکن ان کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ نہیں کیا جاتا یا ان کو سپورٹ نہیں ملتی، جس کی وجہ سے یہ لوگ اوپر نہیں آ رہے. بالکل بہت شکریہ بھائی. آپ سب نے جو دیکھنے والے ہیں کوشش یہ کرنی ہے ہماری ویڈیو کو سننا بھی ہے اور اگلے بندے تک پہنچانا بھی ہے. لیکن میں آپ کو ایک ویڈیو انشاءاللہ کل اپلوڈ کروں گا. مارکیٹوں کا جو رجحان ہے صبح 6 بجے سے شام 6 بجے کے درمیان کیا ہوتا ہے، میں آپ کو دکانوں کے اندر کے بھی احوال دکھاؤں گا. احوال ٹوٹل اوور آل مطلب روڈوں پر کیا ہوتا ہے، بسوں کے اندر کیا ہوتا ہے، مارکیٹوں میں کیا ہوتا ہے، بینکوں میں کیا ہوتا ہے، سرکاری اداروں میں کیا ہوتا ہے. آپ کو ایک چیز دکھائیں گے. لیکن جب وہاں اتنے رش میچز اوپن ہیں تو بھائی اسکول کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو ہماری صرف اتنی سی درخواست ہے اسکول اوپن نہ کریں. ٹھیک ہے جی کووڈ ہے، لیکن یہ پڑھے لکھے حضرات کے بارے میں کم از کم کوئی فنڈ ریلیف کریں، کچھ نہ کچھ تو کریں نا. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. السلام علیکم.